Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Al Mulk. In this session, inshallah, we're going to learn about information and explanation of this surah. First in English language, followed by Urdu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Surah Al Mulk has total of 30 ayats and it was revealed in Makkah. The surah takes its name, Al Mulk, from the very first sentence, period of revelation. It could not be known from any authentic tradition when this surah was revealed, but the subject matter and the style indicate that it is one of the earliest surahs to be revealed in Makkah. Theme and subject matter. In this surah, on the one hand, the teachings of Islam have been introduced briefly, and on the other hand, the people living in heedlessness have been aroused from their slumber in the most effective way. A characteristic of the earliest surahs of the Meccan period is that they present the entire teachings of Islam and the object of the Holy Prophet mission, and not in detail but briefly, so that they are assimilated by the people easily. Moreover, they are particularly directed to make the people shun heedlessness, to make them think and to arouse their dormant conscience. In the first 5 verses, man has been made to realize that the universe in which he lives is a most well-organized and fortified kingdom in which he cannot detect any fault, any weakness or flaw. However hard he may try to probe, this kingdom has been brought from nothing into existence by Allah Almighty Himself, and all the powers of controlling, administering, and ruling it are also entirely in Allah's hand, and His power is infinite. Besides, man has also been told that in this wise system, he has not been created without a purpose, but he has been sent here for a test, and in this test he can succeed only by his righteous deeds and conduct. In verses 6 to 11, dreadful consequences of disbelief which will appear in the hereafter have been mentioned, and the people told that Allah, by sending His Prophet, He has warned them of these consequences in this very world, as if to say, now if you do not believe in what the prophets say and correct your attitude and behavior accordingly in the hereafter, you will yourself have to admit that you really deserve the punishment that was being meted out to you. In verses 12 to 15, the truth that has been impressed on the minds is that Creator cannot be unaware of His creation, as if to say, He is unaware of each open and hidden secret of yours, even of the innermost ideas of your hearts. Hence, the right basis of morality is that man should avoid evil, fearing the accountability of the unseen God, whether in the world there is a power to take him to task for this or not, and whether in the world there is a possibility of being harmed by such a power or not. Those who adopt such a conduct in the world alone will deserve forgiveness and a rich reward in the hereafter. In verses 15 to 23, making allusions one after the other to those truths of the daily occurrence, which man does not regard as worthy of much attention. He has been invited to consider them seriously. It has been said, look, the earth on which you move about with full satisfaction and peace of mind, and from which you obtain your sustenance, has been subdued for you by Allah. Otherwise, this earth might at any time start shaking suddenly so as to cause your destruction, or a typhoon might occur which may annihilate you completely. Look at the birds that fly above you. It is only Allah who is sustaining them in the air. Look at your own means and resources. If Allah wills to inflict you with the scourge,
None can save you from it. And if Allah wills to close the doors of sustenance on you, none can open them for you. These things are there to make you aware of the truth, but you see them like animals which are unable to draw conclusions from the observations, and you do not use your sight, hearing, and mind which Allah has bestowed on to you as men. That is why you do not see the right way. In verses 24 to 27, it has been said, you have ultimately to appear before your God in any case. It is not for the Prophet to tell you the exact time and date of the event. His only duty is to warn you beforehand of its inevitable occurrence. Today, you do not listen to him and demand that he should cause the event to occur and appear prematurely before you. But when it does occur, and you see it with your own eyes, you will then be astounded. Then it will be said to you, this is the very thing you were calling to be hastened. In verses 28 to 29, replies have been given to what the disbelievers of Makkah said against the Holy Prophet, upon whom be peace, and his companions. They cursed the Holy Prophet and prayed for his and the believers' destruction. To this it has been said, whether those who call you to the right way are destroyed or shown mercy by Allah, how will their fate change your destiny? You should look after yourself and consider who would save you if you were overtaken by the scourge of God. You regard those who believe in God and put their trust in him as the misguided. A time will come when it will become evident as to who was misguided in actual truth. In conclusion, people have been asked this question and left to ponder over it. If the water which has come out from the earth at some place in the desert or hill country of Arabia, upon which depends your whole life activity, should sink and vanish underground, who beside Allah can restore to you this life-giving water? ख़वातीन और हज़रात, अब इन मालूमात और तशरीहात का उर्दू तर्जुमा। सूरह अल मुल्क की 30 आयात हैं और ये मक्का में नाजिल हुई है। नाम, पहले फिक्रे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क के लफ्ज़ अल मुल्क को इस सूरह का नाम करार दिया गया। ज़माने नसूल किसी मोतबर रिवायत से ये नहीं मालूम होता कि ये किस ज़माने में नाजिल हुई, मगर मज़ामीन और अंदाज़े बयान से साफ मालूम होता है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर की नाजिल शुदा सूरतों में से है। मौजू और मज़मून, इसमें एक तरफ मुख्तसर तरीके से इस्लाम की तालीमात का तारुफ कराया गया है और दूसरी तरफ बड़े बड़े मुअस्सर अंदाज में उन लोगों को चौंकाया गया है जो गफलत में पड़े हुए हैं। ये मक्का मुअज़्ज़मा की इब्तदाई सूरतों की खसूसियत है कि वो इस्लाम की सारी तालीमात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बेसत को पेश करती हैं, मगर तफसील के साथ नहीं बल्कि इख्तसार के साथ, ताकि वो बतदरीज लोगों के ज़हन नशीन होती चली जाएं। इसके साथ उनमें ज्यादातर जोर इस बात पर सर्फ किया जाता है कि लोगों की गफलत दूर की जाए, उनको सोचने पर मजबूर किया जाए और उनके सोए हुए ज़मीर को बेदार किया जाए। पहली 5 आयतों में इंसान को एहसास दिलाया गया है कि वो जिस कायनात में रहता है वो एक इंतहाई मुनज़्ज़म और मुहकम सुल्तनत है, जिसमें ढूंढे से भी कोई ऐब या नक्श या खलल तलाश नहीं किया जा सकता। इस सुल्तनत को अदम से वजूद में भी अल्लाह ताला ही लाया है और उसकी तदबीर और इंतजाम और फरमा रवाई के तमाम इख्तियारात भी बिल्कुल ये अल्लाह ही के हाथ में है और उसकी कुदरत लामहदूद है। उसके साथ इंसान को ये भी बताया गया है कि इस इंतहाई हकीमाना निज़ाम में वो बेमकसद पैदा नहीं कर दिया गया है, बल्कि यहाँ उसे इम्तहान के लिए भेजा गया है और इस इम्तहान में वो अपने हुस्न अमल ही से कामयाब हो सकता है। आयत 6 से 11 तक कुफर के वो होलनाक नताइज बयान किए गए हैं जो आखिरत में निकलने वाले हैं और लोगों को बताया गया है कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को भेजकर तुम्हें इसी दुनिया में इन नताइज से खबरदार कर दिया है। अब अगर यहाँ तुम अंबिया की बात मानकर अपना रवैया दुरुस्त करोगे तो आखिरत में तुम्हें खुद इतराफ करना पड़ेगा कि जो सजा तुमको जी जा रही है फिल वाक़े तुम उसके मुस्तहिक हो।
آیت نمبر 12 اور 14 تک یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری ہر کھلی اور چھپی بات حتیٰ کہ تمہارے دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ لہٰذا اخلاق کی صحیح بنیاد ہے کہ انسان اس ان دیکھے خدا کی باز پرس سے ڈر کر برائی سے بچے، ہر دنیا میں کوئی طاقت اس پر گرفت کرنے والی ہو یا نہ ہو، اور دنیا میں اس سے کسی نقصان کا امکان ہو یا نہ ہو، یہ طرز عمل جو لوگ اختیار کریں گے وہی آخرت میں بخشش اور اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 15 سے 23 تک ان پیش یا افتادہ حقیقتوں کی طرف جنہیں انسان دنیا کے معمولات سمجھ کر قابل توجہ شمار نہیں کرتا، پے در پے اشارے کر کے ان پر سوچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اس زمین کو دیکھو جس پر تم اطمینان سے چل پھر رہے ہو اور جس سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہو، خدا ہی نے اسے تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے، ورنہ کسی وقت بھی اس زمین میں ایسا زلزلہ آ سکتا ہے کہ تم پیوند خاک ہو جاؤ، یا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، خدا ہی تو ہے جو انہیں فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ اپنے تمام ذرائع وسائل پر نگاہ ڈال کر دیکھو، خدا اگر تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کون تمہیں اس سے بچا سکتا ہے، اور خدا اگر تمہارے لیے رزق کے دروازے بند کر دے تو کون اسے کھول سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں، مگر انہیں تم حیوانات کی طرح دیکھتے ہو جو مشاہدات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور اس سماعت اور بینائی اور اس سوچنے سمجھنے والے دماغوں سے کام نہیں لیتے جو انسان ہونے کی حیثیت سے خدا نے تمہیں دیے ہیں۔ اسی وجہ سے راہ راست تمہیں نظر نہیں آتی۔ آیت نمبر 24 سے 27 تک بتایا گیا ہے کہ آخرکار تمہیں لازماً اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کے آنے کا وقت اور تاریخ بتائے، اس کا کام بس یہ ہے کہ تمہیں اس آنے والے وقت سے پیش کی خبردار کر دے۔ تم آج اس کی بات نہیں مانتے اور مطالبہ کرتے ہو کہ وقت لا کر تمہیں دکھایا جائے، مگر جب وہ آ جائے گا اور تم آنکھوں سے اسے دیکھ لو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جسے جلدی لے آنے کا تم مطالبہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 28 اور 29 میں کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف کرتے تھے۔ وہ حضور کو کوستے تھے اور آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا ہے کہ تمہیں رائے راست کی طرف بلانے والے خواہ ہلاک ہوں یا اللہ ان پر رحم کرے، اس پر آخر تمہاری قسمت کیسے بدل جائے گی؟ تم اپنی فکر کرو کہ خدا کا عذاب اگر تم پر آ جائے تو کون تمہیں بچائے گا؟ جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اس پر توکل کیا ہے انہیں تم گمراہ سمجھ رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا جب یہ بات کھل جائے گی کہ حقیقت میں گمراہ کون تھا۔ آخر میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھ دیا گیا ہے اور اسی پر سوچنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں جہاں تمہاری زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آیا ہے، وہاں اگر یہ پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون تمہیں یہ آب حیات لا کر دے سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ سورہ الملک کی معلومات اور تشریحات ختم ہوتی ہیں۔ ہم سب کو مل کر پوری ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست بدعا ہونا چاہیے کہ وہ پاک ذات ہمیں قرآن پاک کے احکامات، سیرت النبی، احادیث سنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کی خالص نیت اور مقصدیت عطا کرے، اور ہمیں وہ دانش مندی، حوصلہ اور جرأت عطا کرے کہ ہم اس پاک علم کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس کو پوری دنیا پر، تمام ملک اور معاشروں پر نافذ کریں منوعاً 100%۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہم سب کے لیے سب سے بہتر ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے اہل و عیال اور اپنے پورے ماحول کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست تک اللہ حافظ۔